باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں میں جب اللہ کی مخلوق اللہ کو پکارتی ہے تو اللہ کن سے کام لیتا ہے؟ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اور چاہے کسی سے بھی کام نہ لے، خود ہی کلمہ کن کہے اور کام ہو جائے۔ کہ تین چیزیں ہیں یہاں، ایک پروردگار عالم کا کن فرما دینا، کام کا ارادہ فرما دینا، یہ اتھارٹی ہے اس کی، وہ مالک ہے۔ اور اکثر و بیشتر جب عجائبات ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جو عجوبہ کام ہوتے ہیں، تو اس میں پروردگار کی اتھارٹی استعمال ہوتی ہے اور اسی سے کام سیدھے ہوتے ہیں اور انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوسرا، اللہ کے پاس سارے کاموں کے انتظام کے لیے بہت بڑی اور کثیر تعداد میں فرشتے موجود ہیں، جن سے پروردگار عالم یہ کام لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ڈیمانڈیں کرتے ہیں، ان کے سارے کام اللہ فرشتوں سے لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ماں کے شکم میں جو بچہ ہے، اس کے نصیب لکھنا بھی فرشتے ہی کا جواب ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، جنتی ہوگا کہ دوزخی ہوگا۔ سارے انتظامات آپ کے کھانے کے، پینے کے، فصلوں کے، درختوں کے اللہ فرشتوں سے لیتا ہے۔ تو دوسری مخلوق اپنے علاوہ اللہ تو خالق ہے، جو مخلوق میں سے فرشتوں سے اللہ کام لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رجال غیب سے کام لیتا ہے۔ رجال غیب وہ لوگ ہیں جو آپ کو اپنی ہی شکل میں ملتے ہیں، مگر آپ کے معاشرے کے لوگ نہیں ہوتے، آپ کو ملے نہیں ہوتے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر سورہ کہف میں کثرت سے آیا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے حضرت خضر سے، تو خضر رجال غیب کے نمائندہ ہیں، کہیں کے رسول نہیں ہیں، نہ نبی ہیں۔ نبی کے لیے امت ہونا اور رسول کے لیے امت کے ساتھ کتاب ہونا ضروری ہے، تو وہ رجال غیب کے نمائندہ ہیں۔ اور بعض اوقات تو کچھ لوگوں نے جنگلوں میں پکارا بھی ہے ان کو سامنے دیکھ کے کہ رجال غیب ہماری مدد کو آؤ، یہ ثابت ہے بہت سے واقعات میں۔ تو رجال غیب فرشتوں کے بعد دوسری قوت ہے جن سے پروردگار عالم اپنے لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ خود مدد کرتا ہے۔ اب جیسے فرشتوں کو بھی نہیں کہا ابراہیم خلیل اللہ نے کہ آگ بجھانے کا بندوبست کر دو، وہ اللہ نے کن سے ہی بجھائی۔ تو اللہ اپنا کن استعمال فرماتا ہے اور فرشتوں کو استعمال فرماتا ہے اور رجال غیب کو استعمال فرماتا ہے، جن کے نمائندے خضر کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں کہ کوئی شخصیت ملی، کچھ اللہ والے ذکر کرتے ہیں جو دریاؤں میں بیٹھ کے چلہ کشی کرتے ہیں، کوئی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ذکر کیا، عام پانیوں پہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان سے بھی اللہ، یا ان کے اور بھی بہت سے ہوں گے نمائندے، ان سے بھی اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔